بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج نمبر 7 آج ہم بتائیں گے آپ کو، اور مخرج نمبر 7 ہے حروف شجریہ کا۔ حروف شجریہ، حروف شجریہ کون کون سے ہیں؟ 3 حروف ہے، جیم، شین یا غیر مدہ۔ ان تینوں کا نام ہے حروف شجریہ، اور ان کو حروف شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ شجر اللسان سے ادا ہوتے ہیں۔ شجر اللسان، شجر کہتے ہیں زبان کے بیچ کو، زبان کے درمیان کو، زبان کا جو درمیانی حصہ ہے، زبان کا بیچ، اس کو عربی میں کہتے ہیں شجر۔ پیچھے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ زبان کے کل 6 حصے ہیں۔ رأس اللسان، زبان کا سرا، شجر اللسان یعنی زبان کا وسط، زبان کا درمیان، اقصى اللسان زبان کی جڑ، طرفۃ اللسان زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو دانتوں سے لگے، حافۃ اللسان زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو ڈاڑوں سے لگے، اور ظہر اللسان زبان کی پشت۔ یہ 6 حصے ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے ایک حصہ ہے شجر اللسان، زبان کا درمیان، زبان کا بیچ، اور اس سے ادا ہوتے ہیں جیم، شین یا غیر مدہ۔ زبان کا بیچ، زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین یا غیر مدہ۔ یا غیر مدہ کا کیا مطلب ہے؟ یا کی 2 قسمیں، ایک ہے یا مدہ، اور یا مدہ کا مخرج ہم نے پڑھا تھا مخرج نمبر 1 میں، حروف مدہ کا، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ۔ حروف مدہ کا مخرج ہم نے وہاں پڑھا تھا جوف، کہ منہ کے خالی حصے سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یا غیر مدہ سے مراد یہ ہے کہ یا کا جو تلفظ ہم کرتے ہیں نا، یا زبر یا ی، یو، ین، ین، یون، یا تو یا جو تلفظ ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں نا، یا اس کا مخرج ہے شجر اللسان۔ اور ان تینوں حروف کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شجر اللسان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا درمیان، زبان کا بیچ جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین یا غیر مدہ۔ یہ ہے مخرج نمبر 7، حروف شجریہ۔